بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ایک کلائنٹ کوئی بھی اپنا کیس، چاہے وہ سول ہو، کرمنل ہو، واٹ ایور، جو بھی کیس اپنے وکیل کے ساتھ جب کوئی وکیل ہائر کرتا ہے وہ کلائنٹ، تو ظاہر سی بات ہے وہ کلائنٹ اپنے وکیل کے ساتھ وہ کیس ڈسکس کرتا ہے، اور مختلف کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک وکیل کے اور کے کلائنٹ کے درمیان مابین۔ تو اب اس کمیونیکیشن میں کلائنٹس کافی راز کی باتیں بھی اکثر و بیشتر بتاتے ہیں اپنے وکیل کو، تو کیا وہ وکیل صاحب اس کلائنٹ کی اس کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ یا نہیں، اور کن صورتوں میں وہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھنے ہیں، اور کن صورتوں میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا ایک وکیل۔ تو سب سے پہلے آرٹیکل 9 آف قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 کو ہم ریڈ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ نو ایڈوکیٹ شیل ایٹ اینی ٹائم بی پرمیٹڈ انلیس with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or conditions of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment, provided that proviso clause है, nothing in this article shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any illegal purpose or any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. Explanation है, the obligation stated in this article continues after the employment has ceased. تو یہاں پر کچھ السٹریشنز، کچھ ایگزامپلس بھی ہیں۔ تو بیسیکلی پہلی جو بات آپ کو سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی بھی جو کلائنٹ ہے وہ جب اپنے وکیل صاحب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اپنا کیس ڈسکس کرتا ہے، تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وکیل کبھی بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وکیل اور کلائنٹ کے درمیان، جو کلائنٹ نے اس کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن کی ہوتی ہے، کچھ معلومات شیئر کی ہوتی ہیں، تو وہ ڈسکلوز وکیل نہیں کر سکتا کسی کے سامنے، کسی بھی، چاہے وہ عدالت ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ یا پھر کوئی بھی ایڈوائس اس وکیل نے اپنے کلائنٹ کو ٹینڈر کی ہے، اس ایڈوائس دی ہے، تو وہ بھی ایڈوائس جو اس وکیل نے اپنے کلائنٹ کو دی ہے، اس ایڈوائس کو بھی وہ وکیل صاحب اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، شیئر نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں تو یہ ہوگی۔ اب یہاں پر ایک پروویزو کلاز ہے کہ کب وہ ڈسکلوز کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس آرٹیکل کا اطلاق کب نہیں ہوگا، کب لاگو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کمیونیکیشن کی ہے کلائنٹ نے اپنے وکیل کے ساتھ، کون سی کمیونیکیشن، کوئی اللیگل ہو، کوئی اللیگل پرپز کے لیے کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو، تو پھر اس چیز کو، اس کمیونیکیشن کو وکیل صاحب وہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پابندیاں اوپر لگائی گئی ہیں نا کہ ایک وکیل ڈسکلوز نہیں کر سکتا کوئی کمیونیکیشن، وہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اس اپنے کلائنٹ کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کیس میں اپنے وہ وکیل ہے اس کلائنٹ کا، اس پارٹیکولر پرسن کا، اس وقت تک وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ جو ہی وہ امپلائمنٹ، جو ہی وہ وکالت اس کیس میں اس کی سیز ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو دین یہ ریسٹرکشن اس پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو یہاں پر ریسٹرکشن میں ایک چیز اور بتائی کہ اگر کوئی اللیگل پرپز ہو تو پھر تو وہ امپلائمنٹ کے دوران، یعنی اس کیس کے دوران ہی وہ چیز، اس چیز کو ڈسکلوز کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے، دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ کسی بھی وکیل اپنی اس کیس کو پلیڈ کرتے وقت اگر دیکھے، کیس آپ کو دیکھے نا، ایک سول کیس ہے، شاید وہ 6 سال چلتا رہے، 10 سال چلتا رہے، تو اس کیس کے دوران کہیں بھی وکیل صاحب اگر جج کرتے ہیں کہ میرے کلائنٹ نے واقعی یہاں پر فراڈ کی ہے، مس ریپرزنٹیشن کی ہے، کوئی ایسا کوئی کرائم کمٹ کی ہے، کوئی ایسا عنصر موجود ہو، تو پھر وکیل صاحب اس اپنے کلائنٹ کے ہی جو ہے وہ
اس چیز کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن عائد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اپنے وکیل صاحب کے پاس جاتا ہے اور وکیل صاحب کے کہتا ہے کہ میں نے وہ اراضی کا قبضہ لینا ہے یا وہ اراضی حاصل کرنی ہے، ایک فارجڈ ڈیڈ بنا کر، یعنی ایک جعلی دستاویز بنا کر، جعلی بیانامہ کر کے، تو یا کچھ جو بھی ہے جال ساز کر وہ زمین میں نے ہتھیانی ہے، تو جب اس وکیل کو علم ہو جائے گا کہ یہ جال سازی کے نتیجے میں یہ مجھ سے کام کروانا چاہ رہا ہے کہ آپ سو کرو، آپ سوٹ فائل کرو، تو اس جال سازی کو وکیل صاحب ڈسکلوز کر سکتے ہیں اور وہ اس کیس کی پیروی بھی نہیں کر سکتے، اور پیروی ویسے لیگلی نہیں کرنی چاہیے، ایتھکس بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ وکیل صاحب اس چیز کو ڈسکلوز کرنے کے پابند بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک شخص ہے، کسی وہ خود بدھ کے معاملے میں ہے، کہیں اس نے لین دین کیا ہوا ہے اور اس نے خود بدھ کی ہوئی ہے اور وکیل صاحب کو اس کا علم ہوا، تو پھر علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ وکیل صاحب پھر اس میں ان کے اوپر وہ ریسٹرکشن جو آرٹیکل 9 کے شروع میں آپ کو میں نے بتائی، وہ ریسٹرکشنز عائد نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ایسی انفارمیشن کوئی بھی انلیگل ہے، کوئی بھی فراڈ ہے، کوئی بھی مس ریپرزنٹیشن ہے، ہر چیز جو وکیل صاحب کے ڈیورنگ دا امپلائمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں، اس چیز کو جو ہی وہ آبزرو کریں گے تو اس کو ڈسکلوز کرنے کے پابند ہیں۔ تو یہ تھا آرٹیکل 9۔ آرٹیکل 9 میں نے آپ کو بتایا کہ کب ایک وکیل اپنے کلائنٹ کی پرسنل انفارمیشن اور کمیونیکیشن کو ڈسکلوز نہیں کرے گا، شیئر نہیں کرے گا، اور کب وکیل صاحب کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔